جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ موجود۔ نصرت صاحب، اس شدید سیاسی تناؤ کے اندر کل آصف زرداری صاحب کا بیان تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے۔ کل شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف زرداری صاحب نے بڑے اعتماد ہو کے کہا ہے کہ انہیں الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد حاصل ہے اور الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ موجودہ ماحول کے اندر وہ صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کرا سکتا ہے۔ اس سارے سیاسی اضطراب کے اندر آصف زرداری صاحب کا یہ بیان ایک اچھی خبر ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں۔ آپ کے اطمینان میں میرا اطمینان ہے، آپ کا اطمینان ہو گیا، شکریہ بہت زیادہ، لیکن میں بہت زیادہ عدم اطمینان کا شکار ہوں۔ اچھی خبر نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بھائی، اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے خبر پڑھی، ڈاؤن اخبار کے فرنٹ پیج پہ تھی، جس میں یہ کلیم کیا گیا کہ ابھی جو منشور بنا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے، اس میں 18ویں ترمیم میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی، یعنی اس کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خبر پڑھتے ہی بھائی میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے بہت گھبراہٹ، اور اس کی جو ہے تھوڑی دیر بعد تردید آئی، پہلے تو عرفان صدیقی صاحب سے، کیونکہ وہ خود اس منشور کمیٹی میڈیا سے بات کرتے انہوں نے ایک تو ان کے سارٹ کے ساتھ ان کی گفتگو آ گئی، غالباً سینڈاس سے نکلے ہوں گے تو وہاں لوگوں نے گھیرا انہیں۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی ایک تردید منسوب ہے سر، لیکن تو اس پہ تو ڈسکشن بنتی نہیں۔ دل ہے کہ مانتا نہیں، کیا مطلب؟ دل ہے کہ مانتا نہیں۔ بھائی آپ نے کہا کہ میں نے ڈان کی خبر پڑھی، ڈان نے اس کی خبر میں تردید آ گئی عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے، Let's come on my topic then. جو کہ نہیں، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ ہر چیز کو ایک کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، ڈار صاحب ابھی جن دنوں گزشتہ حکومت پورے جاہ و جلال کے ساتھ یہاں موجود تھی، تو ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں اشارتاً، کھل کر نہیں، اشارتاً یہ کہا تھا کہ ہاں 18ویں ترمیم کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو وفاقی حکومت کی اسپیس ٹو منور، یعنی فسکل ریفرنس، اس کو ذرا کمزور کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ نٹ پیچ وغیرہ کسنے چاہیے، وہ کر رہے ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں، جب وہ ری امیجن کر رہے تھے پاکستان کو، اور اس سے پہلے جب وہ خود وزیر خزانہ تھے، تو اکثر وہ بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کو جو اسپیس ملی ہوئی ہے اس پہ وہ اعتراضات کرتے پائے گئے، اپنے تحفظات کا اظہار کرتے پائے گئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نون لیگ نا۔ نون لیگ کا مطلب ہے نواز شریف، شہباز شریف جی، وہ تو ان کو تو فائدہ ہوا 18ویں ترمیم سے، کیا سب سے بڑے بینیفیشری نواز شریف صاحب جی، وہ اس وقت ہوئے پنجاب کا قلعہ لاہور، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، وقت انہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ متعارف کروانے کا موقع ملا۔ اب اس سپیڈ نے جو ہے یہ پاکستان کے قرضے میں کتنا اضافہ کیا ہے، اور سپیڈ وہاں بھی تو سپیڈ آنے دی، سپیڈ آ گئی تو سان تھلے روندے چلی گئی نا۔ اب چھوڑو اس بات کو، میں اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ دیکھیے، اب ذرا تھوڑا سا اطمینان رکھ کے دیکھیے، آپ سوچئے، نواز شریف صاحب آئے ہیں، لاہور میں خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خطاب وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ مری آئے، اپنے لوگوں سے ملے، عدالتوں کو لیکن وہ اسپیشلی ٹریول کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کوئٹہ، وہاں ان کو ڈیلیور کیے جاتے ہیں الیکٹیبلز۔ میں لفظ ڈیلیور کیے جاتے ہیں پر زیادہ زور دے رہا ہوں، اگر آپ میرے شک شبے کے ویلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیں تو۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کہ جو نیا نقشہ اور خاکے بن رہے ہیں اس میں خواہش ہے کہ وفاق میں بھی اور بلوچستان میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہو۔ اس سے 18ویں ترمیم کا کیا؟ اس سے سارا 18ویں ترمیم کا بہت تعلق ہے۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے عبدالقدوس بزنجو، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، جو انہی کے تھے، گھر کے فیملی کے بچے تھے، وہ اکڑ گئے تھے، 4 گھنٹے موصوف اویلیبل نہیں ہوتے تھے، ریکارڈنگ کا مسئلہ، لیکن شیئرز انہوں نے ہی سائن کیا ہے گولڈ بیرک کے ساتھ۔
ارے میرے بھائی لیکن وہ اپنا حصہ لے کر رکے نا. تو اچھی بات ہے نا, وہ جو 18ویں ترمیم میں تو دیا. او یار وہی تو کہہ رہا ہوں. تو اس سے جو ابھی تو ریکارڈنگ کی کہانی شروع ہوئی ہے نا, ابھی اور منرل یہ وہ ادھر ادھر. اگر آپ یہ بات کہتے ہو کہ ہمارے ملک میں حکمران اشرافیہ کا ایک طاقتور حصہ 18ویں ترمیم سے غیر مطمئن نہیں ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہوگے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں آپ. میں نے نواز شریف کی بات کی ہے. ارے بھائی نواز شریف جو مرضی ہو جائے, اس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ صوبائی خود مختاری اگر جائے گی تو نون لیگ کو ڈیمیج ہوگا. بھائی صاحب نون لیگ کو ڈیمیج تو اپریل میں حکومت لے کر بھی ہوا, تو وہ نہ روک پائے نا. لیکن میاں صاحب آپ کو سنیں, اب اگر ان کے جو مینیجرز ہیں سپیڈو والے, وہ اگر یہ کہیں کہ ہاں سر مسئلہ ہو رہا ہے, اور دوجا نا جنہوں نے گالو یہ نا وہ بھی ذرا تھوڑا جنہوں کمفرٹیبلی محسوس کرتے تو ذرا کو بدلنا تک پڑے گا سر کو تھوڑا. نہیں میں اب آپ کا یہ تجزیہ آپ نے کوئی ایک ہفتہ اچھا کیا آپ نے ایک ہفتہ پہلے نہیں سن لینا, میرے ایک پوائنٹ کا جواب دیتے جائیں. آپ نے کہا نواز شریف یہ کرے گا. بھائی نواز شریف تو نواز شریف کا میں نے نہیں کہا, یہ غلط میرے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو. میں نے یہ کہا کہ ان سے یہ امید باندھی جا رہی ہے, اور میں ہرگز حیران نہیں ہوں گا اگر اسحاق ڈار صاحب یا شہباز صاحب ان سے یہ کروا لیں. میں ہرگز حیران نہیں ہوں گا. اور انہوں نے ملتان اور انہوں نے کوئٹہ جا کے نواز شریف پپٹ, آپ کبھی کہتے ہیں ان کو لندن سے لایا گیا, آپ کبھی کہتے ہیں ان کو بلوچستان لایا گیا, آپ کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار کروا لیں گے. خدا کا نام ہے نواز شریف. میں ہرگز کٹ پتلی نہیں کہہ رہا, یہ آپ نے تین چیزیں رکھی ہیں آپ کے سامنے. اس وقت ایک پولیٹیشین کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس وقت میں ایسی اس طرح کہنے پہلے میں تو اسٹریٹجی اور کٹ پتلی میں بڑا فرق ہے. سوری ٹو سے, آپ نے 3 مہینوں میں نواز شریف کو کٹ پتلی بنایا. نہیں, میں ان کو ہرگز یہ پکار نہیں رہا ہوں, میری یہ ہمت نہیں ہے, میں نہیں پکاروں گا. میں ابھی بھی میں یہ بلیو کروں گا. یہ سوچنا, ایک منٹ یار میرے ساتھ غلط باتیں ایٹریبیوٹ نہ کرو. تم اگر چاہتے ہو پی ایم ایل کے آج کل نئے نئے ٹرولز آئے ہیں, ان سے میری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں تو میں حاضر رہوں ہمارا. لیکن میں آج بھی اس بات کا کھلے عام اعلان کر رہا ہوں کہ میری دانش میں نواز شریف وہی تھے جو ووٹ کو عزت دو ہیں. تو ہون کون پھر رہا ہے؟ ہو از ہی a shadow of his. بہرحال نہیں, پہلے میں نے اس سوال, اچھا میں نے آپ نے جو سوال کیا, ایک منٹ آپ نے جو سوال کیا میں نے اس کا دیانتداری سے کھل کر تفصیل جواب دیا. نہیں دیا, میں نے کہا ہے میں 18ویں ترمیم پہ آتا ہوں. میں نے جو آپ سے سوال, میں یہاں سے نہیں جانے دوں گا آپ سے, تاکہ مجھے اپنی باری جواب نہ دینا پڑے. نصرت جاوید صاحب بتاؤ مجھے کھل کر, کیا پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کا ایک بہت بڑا حصہ 18ویں ترمیم کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا تواتر سے دو باتوں کا میں گواہ ہوں. 23 اپریل 2021. اللہ اکبر. دیکھیں نا, میں آتا ہوں نا, میں نواز شریف پہ بھی آؤں گا, نواز شریف پہ بھی آؤں گا. آئیے سر کو افطاری پہ بلایا گیا. کون سی تاریخ؟ 23 اپریل 2021. افطار سے پہلے سارے لوگ پہنچے ہم, اور رات 1 بجے وہاں سے ہم باہر نکلے. اس وقت کے آرمی چیف, کیونکہ وہ سنے اور وہ کہے اور سنا کرے کوئی, تو اس وقت کمال کا ہوتا تھا نا بھائی صاحب. اس وقت کا طاقتور ترین دول, میں ایک طاقتور کہتا ہوں, وہ اس وقت کے فیض صاحب, طاقتور ترین باجوہ صاحب. تو جو طاقتور ترین تھے جنرل باجوہ سابق آرمی چیف, انہوں نے 2 باتوں پہ فوکس کیا. ایک تھا کہ ہندوستان سے بہتر تعلقات اور جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم اس ملک کے مسائل کی جڑ ہے. پھر مسائل کی جڑ پھر آ جائیں آگے ہی سمجھ سن لینا, آگے اگلی میٹنگ میں بھی وہ تھی, اس میں سلیم صافی صاحب بھی گواہ ہیں. اس جو دوسری ملاقات, یہ کب ہوئی ہے جی؟ کیونکہ سلیم صافی صاحب سے پوچھا جائے تو بتا دیتے ہیں, باقی تھوڑا لیفٹ رائٹ مار جاتے ہیں. اس میں یہ تھی جو 23 اپریل والی تھی, اس میں بھی سارے صحافی تھے. سلیم صافی کا نام اس لیے لیا کہ وہ مان جانتے ہیں گال میں. 13 نہیں مانیں گے, باقی چلو لیفٹ رائٹ خیر. اچھا 13 اگست 2021 ایک سیکیورٹی ورکشاپ کے لوگ تھے, تو ہم کافی سارے جرنلسٹ اس میں تھے. تو اس میں جنرل باجوہ نے یہ تب کہا کہ اس ملک کو کنگلا کیا ہے 18ویں ترمیم نے, اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں 18ویں ترمیم نے, اس ملک کا
کو جتنا ڈیمیج 18ویں ترمیم نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے اور پاکستان بہتر ہو تو یہ 18ویں ترمیم ختم ہو جانی چاہیے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنرل باجوہ. لیکن تسی کی کہہ رہے ہو؟ نواز شریف. میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہلا پھسلا کر نواز شریف صاحب کی جماعت کو اس طرف جناب آپ کے ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ کہ ملک کنگلا ہو جائے گا. میری بات سنو, میں کیوں اس کی وجہ سے یہیں پہ اٹک گیا ہوں. یہ بہت اچھا کیا عرفان صدیقی صاحب نے جو تردید کی ہے, اور تردید کرتے ہوئے انہوں نے جس بات کی جانب اشارہ کیا ہے, میں اس پہ استاد محترم کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ کہا بھائی جب پارلیمان بنے گی تو پھر ہوگی نا ان میں ترمیم کی اس کے لیے باتیں. 2/3 چاہیے. اوہو میرے بابو, کیوں کہ اگر یہ انتہابی مہم بن گئی, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدشات کو جو ہے نا, اور یار بات سنو میری, ایک امریکہ کی بہت ایکٹیو جس نے بڑی دنیا میں کانفرنس دیکھے ہیں, ایک جرنلسٹ ہے, ان کا نام ہے باربرا والٹرز آئی سپوز. اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, ہاؤ سول وار اسٹارٹ, خانہ جنگیاں کیسے شروع ہوتی ہیں. اس میں وہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی خانہ جنگیاں دنیا میں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر کی ابتدا جو ہے وہ انتہابی مہم اور انتخاب کی وجہ سے جو مومنٹم بنا تھا اس کی وجہ سے ہوئی. بدقسمتی میری یہ ہے, میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جب میں نے سیاسی شعور کھولا اور وہ جمہوریت کہ جی 1 مین 1 ووٹ ملک میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلا انتخاب 1970 میں ہوا, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں خوشی دیتا, ہمیں ایک سٹیبل سسٹم دیتا, ہم نے کیا کیا اس کے بس ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا. سر ویری رائٹ. بٹ اس کے بعد 1977 کا انتخاب, یہ 2 انتخاب ہمارے یہاں ہوئے جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا. میں نہیں چاہتا کہ ابھی جو انتخاب ہونا ہے آپ 2 باتیں کر رہے ہیں, اس سے اس طرح کا کوئی قضیہ اٹھے. ارے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک انتخابی بیانیہ ہوگا, اور وہ بھی نواز شریف کا. ایک طرف نواز شریف, میں نہیں کہہ رہا, میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں پریشان ہوا, مجھے خوشی ہوئی لفظوں کے, اور میں کون سی زبان میں یہ کہوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے بہت مناسب الفاظ میں اس کی تردید ہے. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مددگار قوتیں پی ایم ایل این کی چاہیں گی کہ بہلا پھسلا کر کسی طرح, اور نواز شریف پنجاب کی قربانی دے دیں گے. پنجاب کی قربانی اس میں اس سے کیا لینا؟ 18ویں ترمیم گئی تو صوبہ بھی گیا. کیوں وہ کیسے؟ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ صوبائی خود مختاری نہیں. ہاں تو پہلے پنجاب میں جہاں نون لیگ اپنا مرکز بنا کے بیٹھی ہے, ختم. نہیں تو وہ اگر وفاق اور صوبے میں آپ ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. جب بھی لفظوں کے جادوگر جناب نصرت جاوید صاحب, کیا مجھ معصوم کو, یہ سادہ انسان کو یہ سمجھائیں گے آپ کہ آپ نہ ان کو, میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا ہی مانگ سکتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے خدشات سمجھا پاؤں. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جس حلقے سے یہ بتایا گیا کہ 18ویں ترمیم ملک کو کنگلا کر دے گی, وہ صاحب تو چلے گئے, کیا وہاں ان کے جانے کے بعد سوچ بدل گئی ہے؟ نواز شریف اور وہ 2 اپوزٹ چیزیں, خدا کا نام لے. آج کل تو ایسے عالم نہیں ہے نا, اب تو ٹچ بٹنا والا. ویسے ایک ٹچ بٹنا آج کل تو ٹھیک ہے نا کام, ستہ خیر ہے ماشاء اللہ. تو اسی وجہ سے اگر میں تھوڑا سا, اور ساتھ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس بحث سے آگے نکلیں ذرا, ایک بات اور بھی ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ اچھا ہے ہو جائے کیا 18ویں ترمیم ختم ہو جائے. وہ سر جناب باجوہ صاحب ٹھیک کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کنگلا ہو گیا وفاق. وہ بھائی سارا ڈیفنس وفاق کے ذمہ اور وفاق کے ریسورسز زیرو. سارے ریسورسز کے مالک صوبائی اور برڈن وفاق پہ. تو یہ کیا بیلنس ہے؟ میں کتنا شیئر ہے وفاق کا اور کتنا شیئر ہے صوبے کا؟ 50-50 نہیں تو پھر کہاں سے ہو گیا جی؟ تو ایک صوبے کی گل کر رہے ہو نا سر. نہیں تو یہی when you divide on, when you go on NFC سر, تو وہ کوئی ایکول ایکویشن نہیں ہے. وہ سارا برڈن وفاق پہ ہے جس کی انکم کم ہے. بھائی صاحب, آپ نے اسی مرکز کو مضبوط بنانے کے لیے شیخ مجیب کے 6 نکات پر رکھتے سوال اٹھائے تھے نا.
تو نتیجے میں کیا نکالا؟ 18ویں ترمیم وہاں جوڑ رہے ہیں. نکالا آپ نے بنگلہ دیش. کیا بات کر رہے ہو تم؟ اب اچھا ہر اپنی مرضی سے ماڈل فٹ کر دیتے ہیں. وہ یہاں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا آپ کو بھائی. قرارداد مجھے کوئی 2 فائدے بتا دیں آپ 18ویں ترمیم کے. یہ ہوا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کے ایک سیکشن کو چھوڑ کر جو اتنا مین سٹریم نہیں ہے، پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ابھی علیحدگی پسندی کی وہ خواہش تو نہیں. نہیں. ہاں ٹھیک ہے. یس یو آر رائٹ. سندھ میں سندھو دیش کا نعرہ جو ہے، لوگ آج کی نوجوان نسل سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ کیا تھا بھائی، یہ کیا بات تھی سندھو دیش کی. تو یہ سب خیبر پختونخوا میں، اور خاص طور پر جب سے انہیں ان کا نام بھی مل گیا کہ جی ہمیں شناخت بھی مل گئی ہے، خود مختاری بھی مل گئی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی ایسی آواز نہیں مل رہی سوائے بلوچستان کے. وہ بھی ایک چھوٹا سا سیکشن ہے. نوٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیا ہم دوبارہ ادھر لوٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں. آپ تو دوسری بات کر رہے سیدھی سی بات ہے، وفاق کے وسائل بڑھانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے ٹیکس لو یار. یہ کیا طریقہ کہ جی ہم جو ملتا ہے. صوبوں کی انکم میں شیئر بھی تو ہو نا سر. یار صوبوں کی انکم سے شیئر مل گیا نا تمہیں. وہ ایک سے ملا نا سر. پنجاب. بھائی صاحب آپ کبھی ایسا کریں، اب میں کیا کروں آپ کے ساتھ، آپ کبھی بیٹھ کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ ٹیکسس سے جو آئل یا گیس وغیرہ نکلتے ہیں اس کا ریاست کتنے % لیتی ہے اور واشنگٹن کو؟ یہی فرق ہے آپ اور جنرل باجوہ میں. وہ بات سمجھا دیتے تھے. اب ہمیں انہوں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکسس کا فرق؟ انہوں نے اس بات پہ نہیں بتایا. دیکھیں انہوں نے اس بات پہ کنونس کیا مجھے کہ یار دیکھو 18 اگر آپ نے ٹیکسس اور آپ نے اگر اسٹڈی نہیں کیا فیڈریشن کنفیڈریشن اور صوبائی خود مختاری کا تو تمہیں اچھا ویسے ہی بات یہ ہے کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. آرمی چیف صاحب بیٹھے ہوئے رب نے کہ کوئی سن تو آپ جیسے آرمی جی حضوری کر کے سر ہوتے ہیں جی سمجھان کو تو کوئی نصرت یہ تھوڑی ہے بیچارہ پاگل آدمی کہ تم دی گل مننے. تم تو موقع ڈھونڈ رہے ہو کہ تم نے میری بے عزتی کب کرنی ہے، کب سے جھٹلانا ہے. نہیں فیکٹس پر بات ہونی چاہیے. نہیں تو فیکٹس میں سننے والوں کو گمراہ نہیں کرنا نا. یہ آپ بھی کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ نے خود یہ اعتراف کیا ہے نا، بھی تاریخیں بتائی ہیں کہ آپ کو 23 اپریل 2021 یہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو بٹ اس پوزیشن میں نون لیگ نہیں اور نہ اور آپ کو کنونس کر دیا بات. ارے میں تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہوں کہ یہ قضیہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. تم پھر غلط بات کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو بلکہ مشکور ہوں عرفان صدیقی صاحب کا. تو پھر اسی 22 منٹ ضائع کیتے ہیں. سر نہیں، یہ سوچ کہیں پر رہی ہے. 18ویں ترمیم والی اس کو روکنا چاہیے. اور نواز شریف آن بورڈ ہے. یار نواز شریف کو گھیر کے لا رہے ہو. آج کل نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ ہے کہ ان کو پہلے دسو کہ انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی پہلے حلے میں منظور ہوں گے یا نہیں. مجھے یہ بتاؤ. آپ نواز شریف کو کٹ پتلی ثابت کرتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں. میں ہرگز نہیں کہہ رہا ابھی تک. آپ نے کہا نا گھیر کے لے آئے ہو. گھیر کے یس. یہ کٹ پتلی ہویا نا. یہ جب کبوتر ایک تو اردو یار نہیں، کٹ پتلی از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. آپ کو لفظوں کا ہیضہ ہے. لفظ استعمال کرنے کی باقاعدہ ایک تربیت ہے بھائی. ایک اس طرح بے دردی سے آپ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں کسی کے بارے میں. کٹ پتلی از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. کیا کہوں میں. چلو ان کو لندن سے لایا گیا، ان کو بلوچستان بھیجا گیا، ان کو الیکٹیبلز دیے گئے. تینوں میں کی کما مینوں دسو. اس کو ڈیل بھی تو کہہ سکتے ہیں. نہیں اردو مینوں انگریزی آتی. سودے بازی، محلاتی سازش، مطلب نواز شریف سودے اچھا بازی. پنجابی کر لیجیے مک مکا نہ تہاڈی گل نہ ساڈی گل تے انج کر لو. میرے خیال میں جی اس کے بعد میرے پاس تو لغت نہیں ہے کہ وہ کٹ پتلی نہیں ہے بٹ سودے باز ہیں. وہ کٹ نہیں. اچھا اچھا ورنہ وہ لوکی ایسا سمجھن کہ تسی کوئی کمشنر تے کٹ دی گل کرتے ہو نہ لیٹس ٹیک کٹ کاٹ. نہیں میں کٹ اجتماع کٹ وہ بھی تو کٹ ایک بریک لے لو یار. جی ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحب آپ کی سب سے پہلے میں آپ کو صرف اچھا بات کر لیں. چلیں نہیں بات کر لیں. سوری میں ایک آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا تھا سر. جس بات پہ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ ملک میں سیاسی اضطراب کچھ تو ہے، کچھ لوگ بھڑکانا بھی چاہ رہے ہیں. اب آج صبح سے ایک تو یہ پہلے قضیہ شروع ہوا. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں دیالنداری سے کہ عرفان صدیقی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اس کی تردید کر دی. ہاں نہیں تو معاملہ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی اس ہفتے یہ دعویٰ کیا گیا ہے
سوشل میڈیا کی چند ویب سائٹ سے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر رہا ہے کہ صاحب یہ تاریخ 8 فروری سے الیکشن کی آگے بڑھا دی جائے. اچھا, میں نے اس بات کو چونکہ جیسے ہی میرے پاس پہنچی تو ہمیں آلیئر جانا تھا, تو میرے پاس تو میں نے بہت بےتابی سے 3-4 سمجھے ہارسز ماؤتھ تک پہنچا ہوں. کیٹاگوریکلی جی ڈینائی کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور نہ ہی سپریم کورٹ اور جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تو اپنے ریمارکس میں کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ جو تاریخ دی جائے گی وہ پتھر پر تالی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو یاد دلانا ضروری تھا تاکہ وہی آپ والی بات جو آپ انیشیلی یہ تو ہم نے بڑی پڑھی لکھی بات تھی, بٹ آئی آبزرو ابھی تک اس کے علاوہ جہالت کی یعنی باربرا کی کتاب آپ نے پڑھی تھی ہے, ہاؤ سول وار سٹارٹ, یہ پتا ہم نسیم آپ نے مجھے بتایا تھا, آخری چٹان والے نے مجھے بتایا تھا. مت دیا چلے اچھا بہرحال چلو یار اب بات کرو نا جو اب تم نے اصل موضوع کی طرف آنا تھا. آئی ایم سوری, آئی پرسنلی آبزرو دیٹ کہ آپ کو ڈکٹیٹر ٹائپ طبیعت ہے آپ کی, ان چیزوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, امپوز کرتے ہیں. اب میں ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہوں. یہ علی ادب کرتے ہوں. چلو خیر, چلو یار بات کرو نا. میرا جو آج کا جو ٹاپک تھا جو بڑا تابناک قسم کا ہے, مطلب میرے لیے کیا تابناک قسم کا. سر دیکھیں اس طرح کا سچویشن ہو, ہم ایک سیاسی کرائسس میں, اور آپ بھی یہ بات کرتے ہیں, اس میں ایک بڑی پارٹی کے رہنما کہہ دیں آصف زرداری صاحب کہ مجھے الیکشن کمیشن پر اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سابق صدر بھی ہیں جو سسٹم کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے. دس از گڈ سائن نا, ایکسیلنٹ سائن. میں بلکہ اسی کو تو اور ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ جب ان افواہوں کے بارے میں الیکشن کمیشن سے میں رابطہ کرتا ہوں, یعنی کہ سورسز کلوز ٹو دیم, ناٹ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن, وائی شوڈ آئی, وہ مجھے پتہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ناٹ ایٹ آل کیٹیگوریکل ڈینائل لا رہا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے بھی اپنی طرف سے, لیکن میں تمہیں دیانداری سے بتاؤں عرفان صاحب نے جس طرح کیا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ تو بھائی ظاہر ہے کہ اگر معاملہ اٹھا تو یہ وہ, بٹ اینی وے انتہابی ایشو نہیں بن رہا سلاب. اور زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ اس ماحول میں الیکشن ہوئے تو وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. ہاں, لیکن انہیں چاہیے کہ یہ جو گفتگو ہے نا یہ اپنے فرزند ارجمن سے بھی کر لیں. شاید وہ بہت دنوں سے نکلے ہوئے ہیں, آباد میں تھے. پرانی بات ہے نا, آج یار پشاور کرنا اس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. بلاول بھٹو کی انہوں نے نہیں, او بھائی میں کل کی زرداری صاحب کا کل کا بیان ہے جس کو میں ذکر کیا. بات سنیں, یہ آج کا جو ہے مثال 70 سال سے سیاست کرنے والوں سے اپیل ہے وہ اپنے منشور پر لڑے نہ کہ انتظامیہ کے زور پر. اچھا, مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن گھر سے اور یار سنو نا, الیکشن کمیشن چیف جسٹس یقین دہانی کرائیں کہ 8 فروری کے انتخابات پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. گھر سے باہر ہے نا سر, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایسا کریں, کیونکہ آصف صاحب کے پاس آج کل موبائل نہیں ہے, یعنی بلاول کو فون کر دیں کہ یارو میں میسج دے بیٹھا ہے تو ہے نا ایسے. تو میرا خیال ہے بلاول اور ان کا کنسنسس اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیکھو بلاول جو ایک بات کر رہے ہیں, پھر وہی بات ہے کہ کیمرے پہ بیٹھ کر یار ہم اگر پورا سچ نہیں بول سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آدھا تو بولیں یار جتنی توفیق دے رکھی ہے بچ بچا کے نیوے ہو کے. مجھے خود بتاؤ, سیاسی لوگوں کے ساتھ جب تم بیٹھو تو اس طرح نہیں گفتگو ہوتی کہ جیسے یہ کچھ لوگوں کے پاس صوبائی اسمبلی کی ساری نشستیں ہیں جن پہ انتہا بولا ہے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو اس دفعہ اتنی ملنی ہے. ہاں, کیا یہ تاثر خلق خدا میں نہیں پھیلا ہوا؟ ایسا ہی, یو آر رائٹ. کیا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اس تاثر کو رد کریں؟ اور اگر فرض کرو کہ ایسا ماحول پایا بھی جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ بھائی یہ مت کریں, ڈونٹ پلے وتھ فائر. بلاول صاحب اور زرداری صاحب تو الگ الگ ڈائریکشنز کے بیانات کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ اب میں ان دونوں سے یا تو اس کا امپیکٹ کیا جائے گا. امپیکٹ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کی بات زیادہ سنی جائے گی. مثال کے طور پر یہ بات انہوں نے پشاور کنونشن میں کی ہے. اب میں تمہیں جو آج آپ کہہ رہے ہیں سر سنیں نا, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک صاحب ہوتے تھے محمود خان وزیر اعلیٰ, ہاں آج کل وہ ہیں وہ پارلیمنٹیرین ٹائپ, جیسے ہی پی ٹی آئی میں کارخانہ بند ہوا انہوں نے بسائٹ بدل لی.
एहतसाब भी ना हुआ, इधर उधर भी ना जाना पड़ा, आराम से चिल किया। अब उन्होंने कहा इलेक्शन करीब करीब हैं, तो उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि सर स्वाद जाओ, को मालाकांड में घूमें, को लोगों को ऑर्गेनाइज करें। आपको पता है वो गए, वादी सवात के बासी हैं भैया, वहाँ के होटल में मुकीम रहे 2 दिन, अपने पिंड नहीं गए, नहीं जा सके। सर ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो जब वहाँ ये 3 सोर्सेस चेक करने के बाद आपको ये इत्तला दे रहा हूँ। तो अगर यही सूरत हाल है और ऐसी मिलती जुलती सूरत हाल इस्तेहकाम वालों के साथ भी हुई है, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस फजा के होते हुए अगर पेशावर में खड़े होके बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं तो लोग उनके कहे पर एतबार करेंगे। इनके वालिद के दिए सर्टिफिकेट पर मैं, हालांकि मेरी आसिफ साहब के साथ वैसे बेतकल्फी है, दोस्ती है, इनके साथ मेरा उस तरह का ताल्लुक नहीं है बिलावल साहब के साथ। नहीं तो आसिफ साहब के साथ मैं काफी लिबर्टी भी ले लेता होता हूँ जब हम अकेले बैठे होते हैं। बट द फैक्ट इज कि पेशावर में जब अपने वर्कर से बिलावल साहब ये बात कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात को अपने तजर्बे की बदौलत दुरुस्त माना होगा बजाय उनके वाले। इसका फायदा क्या होगा बिलावल साहब को? क्या फायदा? मुझे तो लगता है जरदारी साहब के बयान से पीपल्स पार्टी को हो सकता है फायदा हो जाए। बिलावल साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ही इज फ्लटरिंग कि भाई उन्हें पता है कि शायद उन्हें डिनाई किया जाएगा कोई एक अच्छा रोल। आपको लगता नहीं बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब लाइक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, एक को आंखें निकाल देता है और दूसरा कहता नहीं। इतना नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, इधर थोड़ा सा फर्क है, नेवर डिसरिगार्ड वन रियलिटी। और मैं यहाँ बात खत्म कर दूंगा सर, मैं भी ब्रेक ले लूंगा। वो बेनजीर भुट्टो के बेटे भी हैं, खाली बिलावल साहब आसिफ साहब के बेटे ही नहीं है। अगर ये बात आप थोड़ी सी हजम कर लें तो ये काफी है। दूसरी बात ये है कि टू बी वेरी फेयर टू आसिफ अली जरदारी, कि आप लोगों के जहनों में ये ख्याल होगा ना कि वो टिपिकल सिंधी वडेरा टाइप ये वो, नो, ही इज, ये अपने बच्चों की राय का, नौजवानों की राय का दिल, यानी कि ही संजीदगी से ही लिसन्स टू देम रिस्पेक्टफुली। वेरी राइट। तो मतलब यानी अपनी विल इम्पोज नहीं करते। इस बयान के बाद फिर तो कोई इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं है। और मैं दोबारा कहूंगा कि ये बात कभी ना भूलना, ठीक है, कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ आसिफ अली जरदारी के बेटे नहीं हैं, उनकी एक वालिदा भी थी जिनका नाम बेनजीर। वो आखिरी पार्लियामेंट की तकरीर से लेके जो इन बयानात तक ये एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल वेलकम बैक। दूसरा साहब, एक तो मेरी खुशियां जो है वो कभी मुस्तकिल नहीं होती, मतलब पूरी तरह नसीब ही नहीं होती मुझे। अब साइफर के मामले पे जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। वो एने मातम मेरे तो लगता है, मतलब देखे ना कि साइफर के मामले पे आई वाज सो एक्साइटेड, इसलिए नहीं कि मेरी को अटैचमेंट है, कि कहीं ना कहीं इस तमाम एक्ट, जैसे जरदारी साहब के बयान पे मैंने बात की, एक रिलीफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले पे भी जब साइफर की बात होती है तो मुझे लगा, बिकॉज आपने भी कहा कि वो साइफर एक बड़ा खतरनाक उन पे हो सकता है। तो जिस तरह मामला हाई कोर्ट में टेकअप हुए, कोर्ट जेल में ट्रायल वाले और जज साहब वाले, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आज फिर मामला टल गया। क्या हो गया आज एक दिन बस होगी एक्सटेंशन। अच्छा, आपका ख्याल था कि आज वो फाटक खुल जाए या क्या? तो ख्याल में था कि बस वो खत्म हो जाएगा और जेल में ओपन ट्रायल होगा, यानी ना वो दलाइल सुने दोनों तरफ के और बस। नहीं। मैं ऑफ कोर्स मैं फील करता हूँ कोर्ट में, हाई कोर्ट में आके इमरान खान आए और वहाँ उनका ट्रायल सबके, और आप उनसे खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। मैं कितने करा खुसूसी? नहीं जाहिर है आप माशाल्लाह जवान जहाँ लोगों को धक्के मारते रोज का शॉट, रोज की बुनियाद पे एक शॉट लें, कि नहीं सिर्फ सहाफत करें, हम तमाशबीनी ना करें वहाँ जाके। अच्छा, तो शॉट लेने में इंटरेस्टेड नहीं? वो उनके चाहने वाले, I think at your age you should try to get as much you could। खान साहब का एक बड़ा जेन्युइन मसला है, वो बड़े चाहने वालों को बड़े क्लोज रखते हैं अपने, वो चाहने वाला जैसा मर्जी हो। अच्छा, ये तो अक्सर नासका है वैसे उन्हें तो है नहीं कोई कुछ अभी भी बाकी नहीं। इधर तो अब वो ज्यादातर मिन्नत तरले वाले आ गए ना, उनमें से कुछ ये मसला हो गया। तो मेरा ख्याल है कि खल्ला है उसे आप पुर करें। ये आपकी खुशी ये थी, आप चाहते हैं मुझसे अगर तंग है, मुझसे आप तंग हैं कि मैं चला जाऊं तो वैसे चला जाऊं। आपकी दरअसल खुशी ये थी कि यार आज वो मसला हल हो जाएगा, उसके बाद मैं आया करूंगा। मैं कहूँगा एक मिनट ठहर जी नुस्रत साहब, एक तो ये कि आज ये हुआ है,
साइफर केस में, और उसके अलावा मेरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ये गुफ्तगू भी हुई है, ये सुने और इसके बाद करके अच्छा वो मैं हक्का बक्का में अच्छा ना किथे बारबरा वाल्टर आवे ना मेरे खदशात आन ते बस गलियां अभी उमर भी ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है यार कि फिर ओपन ट्रायल हो जाए उनका। हो सकता है। बस मैं देखो, मैं कानून के बारे में जो है ना और अदालती फैसलों के बारे में, देखो बाबू हम बहुत ही ओल्ड स्कूल में जर्नलिस्ट हूँ, मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि ये हो सकता है और करना भी नहीं चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। सियासी एंगल तो ये बताया जा रिवायत सकता है ना बद कि जो है, एक कोर्ट है, कल वहीं पे दो वज़ीर आज़म की सुनवाई होनी है, नवाज शरीफ और इमरान खान। हाँ लेकिन एक के लिए तो वो खुद आएंगे मरी से आराम से गले में मफलर, और उन्होंने वैसे एक नया फैशन भी इंट्रोड्यूस कराया, इट्स गुड फैशन स्टेटमेंट, अच्छा है। नहीं वो तो लंदन में तो क्या खैर वो कोरोना की वजह से पहनते थे, वहाँ रिस्ट्रिक्शन थी। अब लाहौर पहुंचे, वहाँ स्मोक है, अब स्मोक की वजह से पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जहाँ जहाँ स्मोक है। तो इस्लामाबाद में क्या है? इस्लामाबाद में नहीं है स्मोक। नहीं, मेरा ख्याल, मुझे ये शुबा हो रहा है कि आप मियाँ साहब, आप ये खुदा न खास्ता मैं आपको इस तरह, फिर यार तुम लोग मेरे ये हमेशा गलत मान ही लेते हो, उनको वो यानी वो कम्फर्ट महसूस होना शुरू हो गई है इससे, उस नकाब में पता नहीं क्यों। एक होता है ना बंदा कितना यूज हो जाता है आपको नवाज शरीफ का नकाब बड़ा जरूरी नजर आ रहा है, और इमरान खान साहब की जो अपील है उसमें वजन ही नजर नहीं आ रहा है कि उस पर बात करना। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जितना मैंने इसको आज फॉलो किया है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं वाक़तन मैं तुम्हें दियानतदारी से कह रहा हूँ, मैं 18वीं तरमीम वाली बात पे बहुत परेशान था, अनलेस जब तक अनटिल इरफान साहब की कैटेगोरिकल फर्म तकदीद नहीं आई ना कैमरे के ऊपर, मैं तुम्हें ऐसे क्यों गलत बात करूँ। अब मुझे बहुत ब्रिलियंट लॉयर है, मैं उनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब, और मैं निहायत खलूस से ये तवक्को कर रहा हूँ कि वो पीटीआई के टिकट पर लाहौर से इंशाल्लाह मेंबर नेशनल असेंबली भी होंगे, नून लीग से, पीटीआई की टिकट पे। अच्छा, लाहौर से, यानी ये मैं नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम हामिद मीर साहब ने एक कल इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान ने लिस्ट तैयार कर ली है 200 बंदों की, और उसमें ज्यादातर बुकला है, जैसे यहाँ पर उस लिस्ट में इनका नाम भी आप ये कह रहे हैं। भाई ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे बहुत करीबी जो सोर्सेज हैं चेयरमैन साहब के, जो कि उनसे मुलाकात वगैरह भी करते हैं, सलमान अकरम राजा इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर के उस एरिया में जहाँ डिफेंस का ज्यादा पोर्शन है, तो वो तो साद रफीक साहब है, वो तो पीएमएलएन में है यार, क्या हो गया तो उसके मुकाबले में लड़ेंगे यार, यही पूछना ही अपेरेंटली यही लग रहा है, या शायद यानी कि बहरहाल मुझे है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार। अगर यहाँ से रिलीफ ही ना दिलवा पाए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ख्वाजा हारिस ने दिलवा दी थी वो भी उनको। अच्छा, अब ये कि देखो यहाँ पर जैसे असद उमर ने जो सीट खाली की है इस्लामाबाद वाली, हाँ, उसमें अब डॉक्टर बाबर अवान साहब बहुत सीरियस कंटेंडर बनने के ऊपर हो रहे, मकामी भी हैं, और अगर टिकट हो गया तो बल्ले पे सारे वुकला को क्यों इलेक्शन लड़वा रहे हैं? ताकि वो जो यानी उनको सबको गिरफ्तार करना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात अजीब सी बताऊं, दिस इज अ गुड टेक्निक। हाँ, गुड टेक्टिक्स के यार कितने बढ़ेंगे तो अच्छा। दूसरा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये बुकला बरादरी जो है, अच्छा अब तुम घड़ी दिखा दो जल्दी, मैं अपने भी सवाल पूछना है कि मेरे पास भी लाइसेंस है हाई कोर्ट का, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? तो बस ठीक है, तो इसीलिए आप समझ आ गए ना आप क्यों साइफर केस के बारे में उसके ओपन ट्रायल में इंटरेस्टेड हो। असल में तो तुम अपनी टिकट का बंदोबस्त करना चाह रहे हो। अच्छा, मैं फिर भी इतना बेवकूफ हूँ कि शायद तुम चाहते हो। अच्छा, बहरहाल टाइम खत्म, तो वो ये कि, लेकिन चलो इस बात में बात, वो 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे दो यार, 1 मिनट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुकला वैसे जो है उस तरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार में जो उनके करीबी पार्टी होती है आपस में उन्हें हरा देते हैं। हाँ, अब इस्लामाबाद बार में भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे शुएब शाहीन साहब के गालिबन भाई खड़े हो रहे हैं, आप देखें वो जीतते हैं या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला तो आपने बता दिया रिजल्ट, और अगर वही रिजल्ट वो नजर आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया जनरल इलेक्शन में, तो ये टेक्निक भी गलत हो सकती है। बहरहाल गुड विशेस हर उस शख्स के लिए जो अदालतों में पेश हो रहा है, सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए भी नहीं, आप सब के लिए भी, कि जो अदालतों में पेश होता है उनको जल्द और बर वक्त इंसाफ मुयस्सर हो। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ अपना हमेशा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।